السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں؟ تو یہ میاں بیوی اکٹھے ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، بالکل۔ اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا وہ نہانے کے دوران مباشرت بھی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جی ہاں، وہ نہانے کے دوران مباشرت بھی کر سکتے ہیں۔ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے اس ضمن میں کہ وہ نہاتے ہوئے مباشرت نہیں کر سکتے۔ البتہ اس بات کا بھی مجھے کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ سوالات کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کے لوگ اس طرح کے چیزیں دیکھتے ہیں، اسپیشلی ویسٹرن کلچر کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس کی نقل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی نقل کے لیے پھر وہ دین میں دیکھتے ہیں کہ آیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ خیر بہرحال کرنا جو چاہتے ہیں اجازت ہے، پر حکم نہیں ہے کہ کرو ہی کرو، کیونکہ شوہر کا اپنی بیوی میں کے ساتھ ایک ہی باتھ روم میں یہ جماع کرنا بھی جائز ہے اور نہانا بھی اکٹھا جائز ہے، اگرچہ دونوں کے درمیان پردہ نہ ہو۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اور دونوں کا ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنا دیکھنا بھی جائز ہے۔ لیکن کیونکہ سوالات اتنی کثرت سے آ رہے ہیں، مجھے بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے اس بات کو یوں بیان کرتے ہوئے، لیکن اب چونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں اتنی کثرت سے، تو اسی لیے اس پر بات کر رہا ہوں میں۔ خیر بہرحال اٹس پرسنل میٹر ہے جو کرتے ہیں۔ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے جب اس طرح کے معاملات پوچھتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ لوگ یہ حدیث مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل فرماتے جو میرے اور ان کے درمیان ہوتا تھا، تو مجھ پر سبقت فرماتے آپ یہاں تک کہ میرے لیے بھی رہنے دیجئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اسی سے ملتی جلتی روایت بخاری شریف میں بھی آتی ہے۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جو منکرین حدیث ہے نا، وہ اس حدیث کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول ایک ہی برتن میں غسل فرماتے تھے، تو وہ سے کو میں سے بدل کر لوگوں کو پھر عجیب و غریب سے توہمات میں الجھاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں واضح طور پر ہے کہ کنت اغسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کا لفظ ہے، سے فی کا لفظ نہیں ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں، تو ایک ہی برتن سے غسل فرماتے تھے۔ اور نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل فرماتے، وہ مجھ سے سبقت فرماتے اور میں ان سے سبقت کرتی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میرے لیے بھی رہنے دو، اور میں عرض کرتی میرے لیے بھی رہنے دیجیے۔ یہ سنن نسائی کی کتاب الطہارہ کی روایت ہے، اور پچھلی روایت جو ہے اس کے الفاظ صحیح مسلم کے کتاب الحید کے۔ اچھا، اب اس پر ذرا بات کر دیتے ہیں تفصیل سے کہ مگر غسل کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زوجہ مطہرہ کے درمیان پردہ ہوا کرتا تھا اور بیچ میں برتن ہوتا تھا، اسی لیے نظر تھوڑی آتا تھا کہ بھئی، مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ بھئی اسی لیے دونوں کے ہاتھ پڑتے تھے برتن میں ایک ہی طرف۔ اچھا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ المرقات المفاتیح میں باب باضابطہ قائم کیا ہے، انہوں نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 831، اس حدیث میں اکٹھے غسل کرنے کا احتمال بھی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ تفصیل بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پردے کا احتمال ہے، کیونکہ ان دونوں کے حال کے جمال اور کمال یہ بالکل حیا کا ایک عالم ہے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں ایک اور روایت میں کہ ما رأیت منہ ولا رأى منی یعنی فرج، میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی اور نہ انہوں نے میری دیکھی۔ تو یہ تو حیا کا ایک عالم ہے جس کو بعض لوگ اس حدیث کو اس مسئلے میں کوٹ کرتے ہیں، اسی لیے میں نے اس کو یہاں پر بات کرنے کی ضرورت سمجھی کہ اس پر بات کی جائے کہ وہاں تو حیا کا عالم ہے، اور پھر حیا کا یہ عالم ہے کہ ما رأیت
کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اور نہ حضور نے دیکھا۔ تو خیر بہرحال، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کا عالم بھی آپ کے سامنے ہو کہ حضور کے گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی اور آپ میرے پیر کو یوں دباتے جب آپ سجدے کے لیے جاتے تاکہ میں اپنے پیر سمیٹ لوں۔ موطا امام مالک کی یہ روایت ہے۔ پھر اور بھی بہت ساری روایتیں اس ضمن میں آتی ہیں، تو بہرحال ان کو یہاں جمع کرنا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہی ہے کہ اجازت تو ہے، پر دیکھو کہ حیا کس میں ہے، حیا کا معاملہ ہے۔ یہی بات ہے کہ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کر جاتے ہیں، اور جو متقی ہوتے ہیں، جو تقوی والے پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ ان میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ گو کہ اجازت ہے، پر پھر بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اب حیا کا معاملہ کچھ اور ہے۔ لوگ عجیب سے سوال بھیجتے ہیں، کیا ہم شرمگاہوں کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یہ کر سکتے؟ بات کرتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے، شرم سی آتی ہے، لیکن کیونکہ یہ ہو سکتا ہے اسی لیے یہاں بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوں۔ کچھ لوگ حیا میں نہیں پوچھتے، کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں۔ ویسے دین کے معاملات سمجھنے میں حیا کا عنصر تو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، لیکن پھر بھی بہرحال anyway، امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سے درس میں بہت ساری باتوں کو سمیٹنے کی میں نے کوشش کی ہے، اور جہاں پر بھی آپ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں یا آپ تک فارورڈ کی جائے، شیئر کی جائے، اور آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، صحیح کتاب سے آ رہی، اس کے باوجود اس کی شرح کو سمجھیں کسی صحیح طریقے سے، ہر ایرے غیرے سے شرح حدیث نہ سمجھیں، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ گمراہی کے دامن میں پڑ جاتے ہیں، گمراہی کے راستوں میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ کسی ایسے آدمی سے جا کے پوچھ لیتے ہیں جس کے اپنے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔